گیا، غسل کروایا گیا، نہلایا گیا، کفنایا گیا، اٹھایا گیا، قبر میں اتارا گیا، یہ مجبور محض ہیں، یہ اس جہاں کو چھوڑ کے اگلے جہاں منتقل ہو چکے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ سارے دلائل سن کر اگر پھر بھی تم غیر اللہ کو پکارنے سے باز نہ ہو تو پھر یاد کر لو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ کا شمار، ایسے شخص کا شمار جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، ظالموں میں ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ اس سے بڑا گمراہ اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ ایک قبر پہ کھڑے ہو کر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، ساری عمر بابا جی کو پکارتے رہے، یہ قیامت تک اس کی آواز کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ جواب کیسے دے؟ قرآن بتاتا ہے یہ تو اس کے پکارے جانے سے ہی غافل ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ ہمارے قبر پہ آ کر کیا شرکیہ قوالی چل رہی ہے، ان کو نہیں پتا یہ ڈھول پیٹ پیٹ کے ہمیں سنا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، کہتے جی یہ او ایتا پڑھ دینے جڑی بوتاں دے بارے ہوندی ہے، یہ لب کے بوتاں والی ایتا ساڑھے ولیاں تے فٹ کر دے۔ بتوں نے قیامت کے دن تو نہیں اٹھنا، ان کا تو کام یہیں بھی ختم ہو جائے گا جب دنیا ختم ہو جائے گی۔ قیامت کے دن تو اللہ کے بندے اٹھیں گے، اور مالک کہتا ہے جن کو تم پکار رہے ہو تمہاری پکار قیامت تک نہیں سن سکتے، اور سنے بھی کیسے؟ تم گاڑی پہ لکھ لو جھولے لال، تم گاڑی پہ لکھ لو شہباز کرے پرواز رازے جانے راز دلا دے، تم پکار لو، تم آوازیں لگا لو، تم صدائیں لگا لو، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ تمہاری پکاروں سے غافل ہیں۔ اور جب قیامت کے دن ہوگا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیر و مرید کی مجلسیں لگیں گی، یہ پیر ہے، یہ بابے ہیں، یہ بزرگ ہے، یہ اولیاء اللہ ہے، اور یہ سوال کرنے والے ہیں، یہ مانگنے والے ہیں، یہ بری بری کی قوالیاں کہنے والے ہیں۔ اولیاء اللہ کہیں گے اے اللہ انہوں نے ہمیں نہیں پکارا، ہم نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی۔ وَكَانُوا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب لوگ قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اولیاء اللہ، انبیاء، موحدین ان مشرکوں کے دشمن ہو جائیں گے جو ان کی قبروں پر آ کر شرک کرتے تھے، جو ان کی قبروں پہ آ کے ان کو پکارتے تھے، جو ان کی قبروں کا طواف کرتے تھے، جو ان کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے، جو ان کی قبر پہ نمک چاٹتے تھے، گندا تیل اپنے کان میں ڈالتے تھے، نظریں اور نیازیں دیتے تھے، ان کو سب کچھ کرنی بھرنی دھرنی والا سمجھتے تھے۔ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ، بزرگان دین، انبیاء، اتقیاء، اصفیاء، یہ سارے ان مریدوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا مکمل انکار کر دیں گے۔ اللہ نہ ہم نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی تھی، ہم نے ان کو یہ درس نہیں دیا تھا، ہم نے ان کو یہ پٹی نہیں پڑھائی تھی۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ سب بے خبر ہیں، قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے، پھر ان کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے۔ تو آئیے مالک کا فرمان سنیں اور غور کریں کہ جب نہ ان کے اختیار میں کچھ ہے، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ عطا کر سکتے ہیں، قیامت کے دن بھی یہ مخالف ہو جائیں گے، انکاری ہو جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے، تو پھر وہ کون ہے جس کو پکارا جائے؟ وہ کون ہے جس سے سوال کیے جائیں؟ وہ کون ہے جس سے اولاد مانگی جائے؟ وہ کون ہے جس سے قرضوں میں دبے ہوئے اپنے قرضوں کی ادائیگی کا سوال کریں؟ وہ کون ہے جب کشتیاں بھنور میں پھنس جائے تو اس کو پکارا جائے؟ وہ کون ہے جب مریض اپنے مرض میں تڑپ رہا ہو تو اس کو پکارا جائے؟ آئیے اس کا تعارف کرواتا ہے قرآن ہمیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات۔ یہ سنتے نہیں، ان کو شعور نہیں، ان کو علم نہیں، ان کا اختیار نہیں، تو آئیے جس کا اختیار ہے
آئیے جو سنتا ہے، آئیے جو عطا کرتا ہے اس کا تعارف حاصل کرے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں باپے نے تمہاری شکل نہیں بنائی، ماں کے پیٹ میں ڈولے شاہ نے تمہاری شکل نہیں بنائی، ماں کے پیٹ میں لسوڑی شاہ نے شکل نہیں بنائی، وہ اللہ ہے صورکم جس نے بہترین صورت بنائی۔ فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، پاکیزہ چیزیں تمہارے رزق کے لیے اللہ نے پیدا کی۔ سیب پیدا کرنے والا کون ہے؟ انگور پیدا کرنے والا کون ہے؟ انار پیدا کرنے والا کون ہے؟ دودھ کے جانور پیدا کرنے والا کون ہے؟ گوشت کے جانور پیدا کرنے والا کون ہے؟ سمندروں میں مچھلیوں کو زندہ رکھنے والا کون ہے؟ یہ تمہیں رزق دے رہا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ داتا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ لیکن مشرک جواب میں کیا کہتا ہے؟ ایک قوال کہتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ ہی خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یا خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک میں کیا سارا زمانہ ہی خواجہ کے در پہ پلتا ہے، اور قرآن ہمیں خبر دیتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ، ارے اس دھرتی پر، دھرتی کے نیچے، فضاؤں میں، آسمانوں میں، کائنات میں ہر چیز کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہ بات مان گئے تھے، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے تمہارا رزق کون اتارتا ہے؟ بارش کو روک لے تو اللہ کے علاوہ کون لا سکتا ہے؟ لیکن آج کا یہ قبر پرست شرک کرنے والا وہ کہتا ہے کہ میں کیا سارا زمانہ ہی خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ اے عقل کے اندھے، جب یہ خواجہ پیدا نہیں ہوا تھا زمانہ کہاں سے کھاتا تھا؟ اس خواجہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اب اس کا ابا بھی کما رہا تھا، اس کی اماں پیدا نہیں ہوئی تھی، لوگ روٹی کھا کر سوتے تھے، ان کو کون کھلاتا تھا؟ اللہ کھلاتا ہے۔ اللہ تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیتا ہے، اس اللہ کو پکاریے۔ یہ اللہ جو رزق دیتا ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے، یہی تمہارا مشکل کشا ہے، یہی تمہارا حاجت روا ہے، یہی تمہارا غوث اعظم ہے، یہی بگڑی بنانے والا ہے، یہی غریب نواز ہے، یہی بندہ نواز ہے، یہی بندہ پرور ہے۔ یہ نہ کھلائے کوئی کھا سکتا، یہ نہ پلائے کوئی پی سکتا۔ تم پیروں کی بات کرتے ہو، ارے انڈیا پاکستان کے سارے پیر، سارے مرشد ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، کسی صحابی کے قدم سے اڑنے والی خاک کے برابر بھی یہ میرے نبی علیہ السلام ہے۔ صحابہ کا لشکر ساتھ ہے اور کہہ رہے ہیں آقا پانی ختم ہو گیا، آقا پانی ختم ہو گیا، پانی پینے کے لیے نہیں ہے۔ رسول کریم تھوڑے سے پانی میں اپنی انگلیوں کو ڈالتے ہیں، اللہ یہاں سے چشمے جاری کر دیتا ہے، پانی جاری کر دیتا ہے، سارے صحابہ پی لیتے ہیں۔ اللہ پلائے تو پیتے ہیں، اللہ کھلائے تو کھایا جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کھلائے اور نہ پلائے تو کوئی کھا نہیں سکتا۔ هو الحی لا الہ الا ہوا، هو الحی، وہ اللہ ہے، وہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ فادعوہ، ہم کیوں یا اللہ مدد کہتے ہیں، ہم کیوں اللہ کو پکارتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں قرآن پیغام دے رہا ہے، فادعوہ، اس اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین۔ یہ پیغام بھی قرآن نے دیا ہے، یہ نہیں ایک دفعہ کو یا اللہ مدد، آپ نے دیکھا وہ لکھا ہوتا ہے ادھر یا اللہ مدد، بیچ میں یا علی مدد، ادھر یا رسول اللہ مدد۔ فادعوہ، یا اللہ مدد کہو، مخلصین لہ الدین، جب یا اللہ مدد کہنا ہے